العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین ذی وقار آپ کے سامنے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے مالک حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے عمل دی توفیق فرمائے۔ احباب ذی وقار آئدہ عظیم و شان موضوع حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالہ نال محفل پاک انعقاد پذیر جاری و ساری ہے۔ جڑی آیہ کریمہ میں آپ دے سامنے دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے، اللہ فرماندہ ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم اس جگہ دی جس جگہ تے تارے ٹوٹ کے گردے نے۔ میرے حضور دی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاریاں دے مانند نے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا زبانوں نو ہلاؤ پڑھیے سبحان اللہ۔ حضور دا فرمانے میرے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دے مانند نے۔ میرے رب فرماندہ ہے قسم ہے ان جگہ دی جس جگہ تے ستارے ٹوٹ کے گردے نے۔ احباب ذی وقار پتہ چلیا کہ رب کائنات اللہ جل وعلا ان جگہ دی قسم اٹھا رہے ہیں جس جگہ تے صحابہ دفن نے تشریف فرمانے، انہ جگہ دی انہ مٹی دی قسم رب کائنات اٹھا رہا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نال چونکہ جڑا وقت ہے اس دے اندر میں چند گزارشات عرض کر دے ہاں۔ کون جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ او حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ صحابی رسول نے کہ میرے حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے خواب دیکھیا۔ میرے حضور ویکھدے کینے کہ حضور دے سامنے ایک گائے ذبح کیتی جا رہی ہے، اور حضور ویکھدے نے کہ آپ دی تلوار دے اندر دندان مبارک نے، اور تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، فرمایا کہ ایک مضبوط زدہ دے اندر میرا ہاتھ پہ گیا ہے تے اس نو مضبوطی دے نال پکڑ لیا ہے۔ اگر تو اڈی توجہ ہوئے تو میرے حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس خواب دی تعبیر ہے کہ جیڑی گائے ذبح کیتی جا رہی ہے اس تو مراد غزوہ احد دے اندر میرے صحابہ نو شہید کیتا جا رہا ہے، جو کہ غزوہ احد دے اندر حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت بلکہ سید الشہداء جس احد میدان دے اندر حضور دے 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ 70 صحابہ جس جگہ تے تدفین نے اس جگہ دی سرداری اور کسی نو رب نہیں عطا فرمائی، حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ غزوہ احد دے اندر حضور امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیتا جائے گا۔ اور تیسری چیز سرکار فرماندے نے کہ ایک مضبوط ذرہ دے اندر ہاتھ دی اس نے مضبوطی نال پکڑ لیا، اس تو مراد جناب مدینہ طیبہ شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ آؤ کون جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو ترے نسبتاں میرے حضور دے نال، پہلی نسبت کہ
حضور امام الانبیاء علیہ السلام دے حضرت امیر حمزہ چاچو بھی نے، دوسرا خالہ زاد بھائی بھی نے، تیسرا رضائی بھائی بھی نے، یعنی خالہ دے بیٹے بھی تے پھر رضائی بھائی بھی۔ کس طرح کہ حضرت جناب سیدنا عبدالمطلب دے بیٹے حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور دے والد محترم نے، تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت عبداللہ دے بھائی نے، حضرت عبدالمطلب دے بیٹے نے، یعنی اس رشتے دے نال حضرت امیر حمزہ میرے حضور دے چاچو نے، تے پھر رضائی بھائی کس طرح نے؟ ابو جہل دی لونڈی سویبیہ نے حضور نو بھی دودھ پلایا تے حضرت جناب سیدنا میرے حمزہ نو بھی دودھ پلایا ہوئے۔ اور تیسری سے جڑا رشتہ ہے خالہ زاد بھائیوں کس طرح ہے کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی حضرت جناب سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا نکاح رسول کریم علیہ السلام نے والد محترم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال ہویا، اور حضرت وہب دے چاچو دے بیٹے نے انہاں دا نام ہے حضرت وحیب، انہاں دی ایک بیٹی جنہ دا نام حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نکاح ہویا حضرت جناب سیدنا عبدالمطلب جڑے حضور دے دادا جان نے۔ وقت گزردا گیا، حضرت عبدالمطلب نو اللہ نے پتر عطا کیتا، نام حضرت امیر حمزہ رکھیا، ادھر حضرت عبداللہ نو اللہ نے پتر عطا کیتا، نام محمد مصطفیٰ رکھیا ہوئے۔ ایک خالہ زاد بھائی نے آؤ کون جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ ساری زندگی حضور نال وفاواں کی دیاں، ساری زندگی حضور نال پیار کیتا، ساری زندگی حضور دی بارگاہ گزاری۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بڑے شوقین نے۔ ایک دن سرکار گلی چ جا رہے، ابو جہل نو شرارت آئی، اس نے حضور نو ماریا، حضور دی پیشانی تے پتھر ماریا تے حضور دا خون مبارک نکلیا۔ حضور چلے، آپ کعبے دے حرم کعبہ دے اندر آ کے حضور رو رہے۔ اے معاملہ عبداللہ بن عبید ایک لونڈی وہ دیکھ رہی ہے، اس نے جدو معاملہ دیکھیا نا تو جلدی جلدی ادھر شکار تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس لوٹے۔ جدو واپس آئے نا تو اس لونڈی نے پوچھا، اے امیر حمزہ دس تیرا محمد مصطفیٰ نال کی رشتہ ہے؟ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کو میرے بھتیجے نے، میرے بھائی نے۔ فرمایا پھر اس تیرے بھتیجے نو ابو جہل نے مارے آوے تے حضرت ابو جہل نو جلال آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جلال آ گیا، آپ چلے، آپ نے تیر دی کمان پکڑ لئی، پکڑ کے جائے اس جگہ تے جس جگہ ابو جہل اپنے یاراں نال بیٹھ کے خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے آوے۔ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جاندیاں ابو جہل دے سر تے کمان ماری، مارن جدو کمان لگی نا تے ابو جہل دا سر پھٹ گیا تے سر پھٹ کے فرمایا اے مکے دے کافرو تسا محمد نو لوارث سمجھے آوے؟ فرمایا نا نا محمد نو لوارث نہ سمجھیا جی، آج تو بعد میں امیر حمزہ محمد نال کھڑا ہو گیا ہویا۔ کون ہے والی دا غلام و جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابو جہل نو کمان ماری تے سر پھاڑ کے واپس آ گئے۔ میرے آقا حرم کعبہ وچ بیٹھ کے میرے حضور رو رہے، حضرت امیر حمزہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے رونا، میں تیرا بدلہ لے کے آیا وا۔ میرے آقا نے جو کر کے امیر حمزہ ول ویکھیا ویکھ کے فرمایا چاچا میں تے بدلے لین نہیں آیا، میں تے رحمت بن کے آیا، میں تے رحمت للعالمین بن کے آیا وا۔ چاچا تیرا بدلہ لے لو، مینوں خوشی نہیں ملی، مینوں سینے دے اندر ٹھنڈ نہیں پئی۔ آپ نے فرمایا بھتیجیا بول تینوں ٹھنڈ کیویں پینی ہے؟ ہاں میرے کریم آقا نے فرمایا چاچا کلمہ پڑھتے محمد دا غلام بن جا، میں محمد دا کلمہ پڑھتا دین سلام قبول کر لے۔ حضرت امیر حمزہ نے آپ نے کلمہ پڑھیا تے محمد دے غلام بن گئے۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وقت وصال قریب تھے، آپ بڑے پریشان، اپنے پترہ نے بلا لیا، بلا کے فرمایا میں اپنے پوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نہ بڑا پریشان ہے کہ میرے جان تو بعد آپ دی دیکھ بھال کون کرے گا، پرورش کون کرے گا؟ تو سب تو پہلے حضور دی محبت جڑے سب تو پہلے کھڑے ہوئے نے انہاں دا نام جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کھڑے ہو کے عرض کی تھی بابا جان میں اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی رکھوالی کراں گا. میرے حضور نے فرمایا تو شکار تے جانا ہے. فرمایا اج جن دے کول محمد رہنا پسند کرن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تے اپنے چاچو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گود دے اندر تشریف فرمائے ہوئے. دعا ہے مالک میری حاضری قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر اچھی بول میرا حبیب. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. نعرہ رسالت.